سائمہ نکرانی پارٹ 4۔ وہ 13 یا 14 سال کی خوبصورت سی لڑکی تھی۔ گیٹ پر میرے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ اسے سائمہ نے بھیجا تھا۔ میں جو پہلے ہی جوانی کی گرمی میں تپ رہا تھا، اس لڑکی کو گھر کے اندر لے گیا اور پھر اپنے بیڈ روم تک لے آیا۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھی سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اپنی حفظ زدہ نگاہوں سے اس کے جسم کا ایکس رے کرتے ہوئے پوچھا۔ سر، میرا نام عافیہ ہے اور سائمہ باجی میرے ماموں کی بیٹی ہے، لڑکی نے جواب دیا اور بلا وجہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ عافیہ سائمہ سے عمر میں کوئی 8 سال چھوٹی ہوگی۔ اس کے چہرے سے نوجوانی جھلک رہی تھی۔ وہ صحت مند اور اچھے جسم کی مالک تھی۔ اس کے سینے کا ابھار بتا رہا تھا کہ وہ بالغ ہو چکی ہے۔ کیا بتایا تم نے؟ سائمہ کی پھوپھو کی بیٹی ہو؟ اس کا مطلب الیاس تمہارا بھائی ہے، ایسا ہے نا؟ کچھ یاد آنے پر میں نے عافیہ سے تصدیق کی اور پھر اس نے ہاں میں جواب دے کر میرے سوال کا جواب دے دیا۔ سائمہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا منگیتر الیاس اس کا پھوپھو زاد ہے۔ عافیہ نے بھی مجھے یہی بتایا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ عافیہ الیاس کی چھوٹی بہن تھی، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کہاں شکل سے گنڈا لگنے والا الیاس اور کہاں یہ پھول جیسی خوبصورت اس کی چھوٹی بہن عافیہ۔ ویسے میرا مشاہدہ ہے کہ اکثر لڑکیاں اپنے بھائیوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں۔ یہاں بھی وہی معاملہ تھا۔ اب میں تیزی سے عافیہ کو قابو کرنے کے طریقے سوچ رہا تھا۔ اگر وہ مان جاتی تو مزہ ہی آ جائے گا۔ اس وقت میرے خبیث دماغ میں یہی کچھ چل رہا تھا۔ عافیہ، تمہارے گھر میں ٹی وی ہے؟ مطلب تم بھی فلم دیکھتی ہو؟ تو عافیہ اچانک پرجوش ہو کر بولی، ہاں سر، پہلے ہمارے گھر میں بھی ٹی وی ہوتا تھا۔ میں نے بہت فلمیں دیکھی ہیں، لیکن اب تو 2 سال سے نہیں دیکھی۔ یہ بتا کر وہ ایک دم مایوس سی ہو گئی۔ کیوں؟ اب 2 سال کیوں نہیں دیکھی؟ میں نے ایسے ظاہر کیا جیسے مجھے اس بات کی بھی بہت زیادہ حیرت ہوئی ہو۔ ساتھ ہی میں نے ٹی وی چلا کر VCR سے جڑا ایک بیہودہ سی انگریزی فلم ڈال کر چلا دیا۔ ان دنوں VCR پر ہی فلمیں دیکھی جاتی تھیں، ڈش وغیرہ نہیں تھے۔ فلم سٹارٹ ہونے لگی۔ اچھا، تو تم نے بتایا نہیں 2 سال سے تم ٹی وی پر فلم کیوں نہیں دیکھی؟ میرے پوچھنے پر عافیہ کہنے لگی، سر، ہمارا ٹی وی الیاس بھائی نے بیچ دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن گھر میں اس وجہ سے لڑائی بھی ہوئی تھی۔ ابو نے کہا تھا کہ تم نے ٹی وی بیچ کر نشہ کر لیا ہے، اور بھائی نے ابو کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ عافیہ بہت افسردہ ہو گئی تھی۔ اوہ اچھا، تو یہ بات ہے۔ میں نے عافیہ سے افسوس کیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ عافیہ میری وجہ سے شرم نہ کرے اور فلم کے کوئی سین دیکھ لے، کیونکہ یہ بس نام کی ہی فلم تھی، ورنہ اس میں سارے منظر ایسے تھے جو بھی دیکھے اس کا پسینہ نکل آئے۔ زیادہ تر مناظر میں تو لڑکیوں اور لڑکے کپڑوں کے بغیر تھے۔ میں کمرے سے باہر نکل کر صحن میں چکر لگانے لگا۔ شام ہو رہی تھی، شاید 5 بجنے والے تھے۔ اب تو ٹی وی پر شرمناک مناظر چل چکے ہوں گے۔ میں نے فلم کا نام لے کر عافیہ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ گاؤں، دیہاتوں اور شہروں میں اس وقت انڈین اور پاکستانی، پنجابی فلموں کے دیوانے ہر گھر میں تھے۔ لوگ فلم دیکھنے کے شوقین تھے، اور جس گھر میں ٹی وی اور VCR ہوتا وہ محلے والوں اور گاؤں کا خاص پسندیدہ گھر ہوتا تھا۔ لوگ ان سے اچھے تعلق بنا کر رکھتے تھے تاکہ ان کے گھر جا کر ٹی وی پر نئی فلمیں، ڈرامے دیکھ سکیں۔ عافیہ بھی فلموں کی شوقین نکلی تھی، لیکن میں نے اس کو ایسی فلم لگا کر دی جس سے عافیہ کا خود پر قابو رکھنا مشکل ہو جاتا۔ میں جب مین دروازے سے دبے قدموں واپس گیا اور کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو عافیہ میرے اندازے کے مطابق پوری طرح فلم میں غرق ہو چکی تھی۔ اس کو خبر نہ تھی کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ فلم میں لڑکی اور لڑکا بنا لباس کے ایک دوسرے کو چوم رہے تھے۔ عافیہ منہ پھاڑے حیرت سے فلم دیکھ رہی تھی۔ اس معصوم کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ ہوگا کہ فلمیں ایسی بھی ہوتی ہیں۔ میں کافی دیر کھڑا رہا، اس کو دیکھتا رہا۔ وہ پوری دلچسپی سے فلم دیکھ رہی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ بے چین سی ہو رہی تھی۔ کبھی دروازے سے باہر دیکھ لیتی جیسے اس کو خطرہ ہو کہ اوپر سے میں نہ آ جاؤں، حالانکہ میں تو کھڑکی سے ہی اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے ابھی اندر جانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے اسے تھوڑا اور وقت دینے کا سوچا تاکہ وہ اچھی طرح گرم ہو جائے اور اس کے اندر سے طوفان بن کر نکلے۔ یہ میرا طریقہ کامیاب رہا تھا۔ عافیہ بار بار اپنے جسم کو چھوتی اور بے چین ہو کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ میں کھڑکی سے ہٹ کر چھت پر چلا آیا۔ میں اس کے جذبات سے مزید کھیلنا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا عافیہ بھی چھوٹی ہے، اس کو شاید ان باتوں کا زیادہ علم نہیں ہوگا، اس لیے جتنا وقت دیا جائے وہ اس قدر ہی دیکھ دیکھ کر سیکھ جائے گی۔ صحن میں تازہ ہوا چل رہی تھی۔ موسم ٹھنڈا ہو رہا تھا، لیکن میرے اندر مکمل طور پر گرمی چڑھ چکی تھی۔ ایک طرف تو بڑے رقبے پر پھیلی فیکٹری نظر آ رہی تھی، دوسری طرف 100-150 گھرانوں پر مشتمل گاؤں تھا جہاں پر سائمہ اور عافیہ بھی رہتی تھیں۔ وہ دونوں آپس میں کزن تھیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ سائمہ بھرپور جوان تھی اور عافیہ بھی تازہ جوان ہو رہی تھی۔
دونوں اپنی جگہ خوبصورت تھیں، ان کو شاید اپنے حسن کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ اگر یہ گاؤں کی بجائے شہر کی رہنے والی ہوتیں تو کالج اور یونیورسٹی کے لڑکے سارا دن ان کے آگے پیچھے پھرتے اور دونوں فیشنیبل اور تیز ہوتیں، لیکن گاؤں کی خاص اور سادہ آب و ہوا نے دونوں کو اپنے جیسا سادہ اور معصوم بنا دیا تھا۔ اچانک میری نظر شمال کی جانب پڑی تو مجھے دور سے کالی گھٹا اٹھتی نظر آئی۔ شاید طوفان آ رہا تھا اور ساتھ بارش بھی آ گئی۔ اگر ایسا ہوتا تو سردیاں ایک دم سے شروع ہو جاتیں۔ کیونکہ موسم پہلے ہی سرد ہونا شروع ہو چکا تھا، مجھے فکر ہوئی کہ اگر موسم خراب ہو گیا تو عافیہ کے لیے گھر نہ جا پائے گی اور میرا منصوبہ اور پیاس ایسے ہی رہ جائے۔ اب وقت کم تھا، میں جلدی سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اتر آیا اور کھڑکی سے جھانکا تو سائمہ اب کرسی سے اٹھ کر بیڈ پر نیم دراز تھی اور اس کی پوری توجہ ابھی بھی ٹی وی پر تھی۔ اب مجھے صبر نہیں ہو رہا تھا، جو بھی مجھے کرنا تھا ابھی کرنا تھا۔ میں سامنے سے اندر داخل ہوا اور عافیہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر اس کے خوبصورت جذبات ابھارنے والے وجود کا جائزہ لیتا رہا، پھر اچانک سے میں بیڈ پر بیٹھ کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ عافیہ کیسی ہے فلم؟ تو وہ اپنے ہی خیالوں میں غرق ایک دم سے گھبراتی اٹھی تو سیدھا میرے سینے سے لگی۔ میں نے اسے دبوچ لیا۔ وہ مزید گھبرائی اور میری باہوں سے نکلنے لگی۔ میں نے اسے بالکل نہ چھوڑا۔ جیسے ہی اس کی گھبراہٹ دور ہوئی تھوڑی پرسکون ہو گئی اور بولی، سر پلیز مجھے نیچے اتار دیں۔ میں نے اسے اچھی طرح سمیٹ کر اپنی گود میں لے لیا تھا۔ ابھی وہ کم عمر تھی، اس کا جسم سائمہ سے بھی اچھا تھا۔ اچھا پہلے بتاؤ کہ فلم کیسی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ شرما گئی اور کچھ نہ بولی۔ عافیہ میری بات کا جواب دو۔ وہ بولی، سر ایسی فلم میں نے پہلی بار دیکھی ہے، عجیب سی ہے۔ اس کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی قسط آپ کو بآسانی مل سکے۔